اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین اسلام اپنے تمام شعبوں کے اندر کامل اور مکمل دین ہے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کی چند چیزوں کو اپنا کر اور چند چیزوں کو چھوڑ کر ہم کامل ایمان والے نہیں کہلا سکتے. اس لیے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام کی جس طرح تعلیمات مکمل ہے، اسی طرح ایک مومن کامل کے لیے اسلام کے تمام شعبہ جات پر عمل بھی مکمل ہونا چاہیے. دین اسلام کے چند شعبے انتہائی اہم ہیں جن پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. ان میں نمبر 1 ہے ایمانیات. ایمانیات کے اندر اسلامی عقائد، توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، جنت و دوزخ اور تقدیر وغیرہ شامل ہے. اور دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، قربانی، امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کی دعوت دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا شامل ہے. نمبر 3 پر ہے معاشرت. معاشرت یعنی ایسے افراد جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، خواہ ان سے تعلق خاندانی رشتے کا ہو یا پڑوسی ہونے کا. اس میں نکاح اور متعلقات نکاح، والدین اور اولاد کے حقوق، میراث و وصیت جیسے اہم امور کی تفصیلات. نمبر 4 پر ہے معاملات، جس میں مختلف قسم کی تجارتیں، خرید و فروخت، جائز اور ناجائز کاروبار اور کمائی کی جتنی صورتیں ہیں وہ تمام اس میں داخل ہے. نمبر 5 پر ہے اخلاقیات.
جس میں دوسروں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ بہتر رویہ، قانون کے دائرے سے اوپر اٹھ کر احسان و ایثار وغیرہ یہ چیزیں داخل ہے، اور اسی سے خاندان اور معاشرے میں باہمی محبت پائی جاتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں ان تمام شعبوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ایمان کے بعد جس طرح ہمارے لیے عبادات یعنی فرائض اسلامی کا ہم اہتمام ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح معاشرت یعنی نکاح اور اس سے متعلقہ جو احکامات ہے، جیسے نفقہ ہے، مہر ہے، طلاق ہے، خلا ہے، عدت ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہونا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کسب معاش اور معاملات کی جتنی صورتیں ہیں، خواہ خرید و فروخت ہو یا دوسرے تجارتی مراحل ہو، ان کے بارے میں ہمیں یہ جاننا کہ یہ اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے، اور جائز ہے تو اس پر عمل کرنا، اور اگر حرام ہے تو اس سے رک جانا، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ محترم بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان مختلف قسم کے حالات سے متاثر ہوتا رہتا ہے، جیسے مقابلہ آ رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کا مزاج اس کی طبیعت کے اندر ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے اوپر قوت کو حاصل کر لے۔ ایسی صورت میں جھگڑا اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے، اور جھگڑا اور فساد یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی نزاعات اور اختلافات رہے، اور ان نزاعات اور اختلافات کا فیصلہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عدالت کے اندر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے درمیان جب بھی کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو تو اسے ہم شریعت کی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس نظام کو جہاں پر ہمارے معاملات کے فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گے، دارالقضاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ دارالقضاء کا جو نظام ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ ہمارے ضلع کی بہت بڑی کمی تھی کہ ہمارا ضلع مہاراشٹر کے اضلاع میں بڑا ضلع ہونے کے باوجود ابھی تک یہاں پر اسلامی دارالقضاء قائم نہیں تھا۔ لیکن اب الحمدللہ بزرگوں کی توجہات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا، تو انشاءاللہ آئندہ کل کے پروگرام کے ذریعے دارالقضاء کا افتتاح عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افتتاح کو آسان فرمائے اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، آمین۔ تو گرامی قدر بزرگوں، یہ قضاء کا نظام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تربیت دے کر
کار قضا کے لیے مامور فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی مقرر کیا، اور روانگی سے پہلے جب آپ کی خدمت میں ان کی حاضری ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، معاذ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن مجید سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروں گا، یعنی احادیث کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر احادیث اور سنت میں بھی اس کی وضاحت نہ ہو تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اجتہاد سے کام لوں گا، یعنی قیاس سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوابات سے مسرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قاضی کو خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان جہاں بھی رہے وہ دین اور شریعت کے پابند رہے اور اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے معاملات اور مقدمات احکام خداوندی کی روشنی میں ہی طے کیے اور اس پر عمل کیا، اسے قبول کیا۔ اس لیے ہر جگہ قضا کا نظام رہا۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے عہد تک، یعنی جب تک ہندوستان کے اوپر مغلیہ سلطنت کا اقتدار رہا، باضابطہ قضا کا نظام قائم تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی قضا کو ختم نہیں کیا۔ برطانوی حکومت کے ابتدائی زمانے میں بھی محکمہ قضا قائم رہا اور مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے قاضی ہی کیا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انگریزوں نے محکمہ قضا کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے معاملات کو عدالتوں کے حوالے کر دیا، جہاں محمڈن لاء کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 37 موجود ہے، لیکن کچھ متعصب اور ناواقف ججوں نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے، جسے ہم عام زبان میں مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، یعنی اسلامی قوانین کا وہ حصہ جس کا تعلق مسلمانوں کی آئلی اور خاندانی زندگی سے ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کرنا ہم سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے۔ اس سے پہلے جب 3 طلاق بل جو اسلام کے خلاف تھا پاس کیا گیا تو مسلمانوں نے بڑے بڑے جلسے کیے اور ان جلسوں کے ذریعے اپنا احتجاج حکومت وقت کو درج کرایا کہ شریعت میں ہمیں مداخلت برداشت نہیں ہے، شریعت میں ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری شریعت میں مداخلت اسی وقت ہوگی
جب ہم ہمارے معاملات کا فیصلہ سرکاری عدالتوں میں، جہاں پر غیر مسلم جج بیٹھے ہوئے ہیں، تھانوں میں جہاں پر ایمان نہیں رکھنے والے منصف بیٹھے ہیں، وہ قرآن اور حدیث اور ہماری شریعت کو نہیں جانتے ہیں، جب ہم ہمارے معاملات وہاں لے جائیں گے تو اسی وقت ہماری شریعت کے اندر مداخلت ہوگی۔ اور اگر ہم ہمارے معاملات کو دارالقضاء میں لائیں گے تو دارالقضاء کے اندر ہمارے معاملات کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ دار بزرگوں کی یہ فکرے ہے کہ پورے ملک میں جہاں پر قضاء کا نظام نہیں ہے اس نظام کو قائم کیا جائے۔ یہ ہمارے ضلع کی بہت بڑی کمی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور بزرگوں کی توجہات سے پوری ہونے جا رہی ہے۔ میں نے ابتدا میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ کافر ہے۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کیجیے، اور جب انصاف ہوگا تو یہ نظام کائنات چلتا رہے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، کہ ایک گھڑی کا انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ملک کے حالات کے حساب سے دارالقضاء کا قیام ہمارے شیگاؤں اور ضلع بلڈھانہ کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سبیلیں آسان کر دی اور دارالقضاء کا قیام عمل میں آنے جا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ طے کریں کہ ہم ہمارے معاملات کو سرکاری کورٹ کچہریوں میں لے جانے کے بجائے، پولیس تھانوں میں لے جانے کے بجائے دارالقضاء کے ذریعے حل کریں گے انشاءاللہ۔